بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ قریش کا کوئی فرد اس کی حکم عدولی یا کسی اہم معاملے میں اس کی مخالفت کی جرت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مکہ معظمہ کا ایسا سردار تھا جس کی باشندگان مکہ عزت اور اطاعت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کی بیٹی ام حبیبہ نے اپنے باپ کے خداؤں کا انکار کر کے اس کی اپنے بارے میں خوش فہمی کو خاک میں ملا دیا۔ یہ اور اس کا خاوند عبداللہ بن جہش اللہ واحد لا شریک پر ایمان لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صدقے دل سے اعتراف کر لیا۔ ابو سفیان نے اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے آبائی دین کی طرف لوٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنی بیٹی اور داماد پر ناراض ہے تو انہوں نے ان دونوں کا عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ ان دونوں کا مکہ معظمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو ام حبیبہ بنت ابی سفیان اور ان کا خاوند عبداللہ بن جہش ان مہاجرین میں سر فہرست تھے جو دین اسلام کی حفاظت کے لیے نجاشی کی پناہ گاہ کی طرف سرپٹ بھاگ نکلے۔ حبشہ پہنچ جانے کے بعد ام حبیبہ کے دل میں آیا کہ اب دکھوں کے دن بیت چکے ہیں، دشوار گزار اور تکلیف دہ راستوں سے گزر کر امن و سکون کی وادی میں پہنچ چکی ہوں، لیکن تقدیر میں جو فیصلے ہو چکے تھے ان کا انہیں کوئی علم نہ تھا۔ ایک رات ام حبیبہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کا خاوند ایک گہرے سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں بہت بری طرح غوطے کھا رہا ہے اور رات بھی تاریک اور ڈراؤنی ہے، اور یکدم اپنی نیند سے گھبرا کر اٹھیں۔ اس خواب سے بہت مضطرب اور بے چین ہوئیں، لیکن اس نے اپنا یہ خواب نہ خاوند کو بتانا پسند کیا اور نہ ہی کسی کو۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ خواب حقیقت کا روپ اختیار کر گیا۔ ابھی اس منحوس رات کے بعد آنے والا دن ختم نہیں ہوا تھا کہ ان کا شوہر عبداللہ بن جہش مرتد ہو کر نصرانی بن گیا۔ پھر اس نے شراب نوشی کے میخانوں کے چکر لگانے شروع کر دیے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ طبیعت میں نوشی سے سیراب ہی نہ ہوتی۔ اس نے شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اختیار دیا چاہے وہ طلاق حاصل کرے یا چاہے وہ عیسائیت قبول کر لے۔ حضرت ام حبیبہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے سرزمین حبشہ میں اس وقت تک قیام کو ترجیح دی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کشائش پیدا نہ کر دے۔ ام حبیبہ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ان کا شوہر عبداللہ بن جہش عیسائیت قبول کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ ابھی عدت پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ام حبیبہ کے دن پھر گئے، تنگی فراقی میں بدل گئی اور خوشحالی اپنے سنہری پر پھیلائی ان کے مظلوم گھر پر سایہ فگن ہوئی۔ ایک روز چاشت کے وقت باد نسیم اپنے دامن میں بھینی بھینی خوشبو لیے چلی آ رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شاہ حبشہ کی خادمہ ابرہہ کو کھڑا پایا۔ اس نے بڑے ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے نام یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بادشاہ سلامت کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں ان کو عقد کے لیے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ آپ بھی جسے چاہیں اپنا وکیل بنائیں۔ یہ خبر سن کر حضرت ام حبیبہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور بے پناہ مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے اس خادمہ کو دعائیں دینے لگیں کہ خدا تجھے خوش رکھے، خدا تجھے خیر و برکت سے نوازے، اور اسی خوشی میں سونے کے کنگن، چاندی کی پازیب، سونے کی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر خادمہ کو بطور تحفہ دے دیں۔ آج ام حبیبہ مسرت و شادمانی کے اس موقع پر اگر دنیا کے خزانوں کی مالکہ ہوتی تو وہ بھی اس خادمہ کو بطور تحفہ عنایت کر دیتی۔ حضرت ام حبیبہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں اپنی جانب سے خالد بن سعید بن عاص کو وکیل مقرر کرتی ہوں کیونکہ وہی رشتے میں میرے قریبی ہیں۔ شاہ حبشہ نجاشی کے سبزہ زار اور سایہ دار درختوں کے جھرمٹ میں واقع عالی شان محل کے ایک خوبصورت اور آراستہ و پیراستہ وسیع ہال میں شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ حبشہ میں موجود تمام صحابہ کرام اس پروقار تقریب میں شریک ہوئے۔ ان میں سے جعفر بن ابی طالب، خالد بن سعید بن عاص اور عبداللہ بن حذافہ قابل ذکر ہیں۔ نکاح کی تقریب مکمل ہونے کے بعد مقررہ مہر حضرت ام حبیبہ کے سپرد کر دیا گیا اور تمام صحابہ اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے۔ نجاشی نے ان سے کہا، تشریف رکھیے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ تمام کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمام حاضرین نے کھانا کھایا، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے
ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب مہر کی خطیر رقم میرے پاس پہنچی تو میں نے اس میں سے 50 دینار شاہ حبشہ کی اس خادمہ کو بھیج دیے جس نے مجھے نکاح کی خوشخبری سنائی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد ابرہہ میرے پاس آئی۔ سونے کے یہ دینار اور وہ تمام زیورات مجھے واپس لوٹا دیے جو میں نے اسے بطور تحفہ دیے تھے، اور کہنے لگی شاہ حبشہ نے مجھے منع کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے پاس نہ رکھوں، یہ تمام زیورات بصد شکریہ واپس کرتی ہوں۔ پھر اس نے میرا سامان ترتیب دیا اور سفر کی تیاری میں میرا ہاتھ بٹایا۔